ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ سبحان اللہ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق اللہ العظیم. تیغہ والیا گل تیرے اتے مکڑی تیغہ والیا گل تیرے اتے مکڑی نبیاں بھی ہونا اتھے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے بوئے اتھے چکڑی جب والے آگل تیرے اتھے مکڑی. معزز حاضرین، معزز غلامان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب تشریف لائے ہو. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بڑی خوش بختی ہے ہم سب کی کہ ہم اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں. ان کا ذکر گناہوں کا کفارہ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے. میں ادھر ادھر کا مجھے نہیں پتا، مجھے قرآن کا پتہ ہے. میں قرآن سے پوچھتا ہوں لوگوں، جو نسبت ہے نا بڑی اس کی اہمیت ہے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو جو شخصیت محبوب ہو جاتی ہے اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہی محبوب ہو جاتی ہے. یہ جو نسبت کی اہمیت ہے دو طرح سے، یا تو صرف اپنے عمل سے یا پھر عمل نہیں صرف نسبت سے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے تو کہا کہ بابا کی نظر ختم ہو چکی ہے تو کوئی دوا یا دعا، دونوں ہی چیزیں تھیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سن کے ان باتوں کو اگنور کیا اور جسم سے اپنا کرتا اتارا. اور یہ واقعہ وہ واقعہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں قرآن میں. کرتا اتارا زبو بھی کمی سے پل کو علاوہ جبیات کسی، یہ کرتا لے جاؤ اور بابا کے چہرے پہ رکھنا، بابا دیکھیں گے. اب بھائی تھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کرتا رہنے دو، ہمارا بھی لٹھے کا بنا ہوا ہے، آپ کا بھی کاٹن کا ہے تو ہم اپنا ڈال دیں گے، آپ اتنا تکلف نہ کریں. لیکن انہیں پتہ تھا یہ بات کرنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ کرتا نسبت والا کرتا. تو لوگوں یاد رکھو، کرتا جو نسبت والا کرتا ہو اس کے ساتھ دوسرا کرتا نہیں ملتا. بغیر آپریشن کے منہ پر جاتے ہی آنکھیں بحال ہو گئی، نظر بحال ہو گئی ان کی. تو جو کرتا ہے اس کا مطلب کرتوں میں فرق ہے نا، باقی بھی تو جہان کے کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا سارے جتنے لاہور والے لوگ ہیں ان کے کرتے اتار کے کسی نبینے کے سر پر رکھ دیے جائیں تو کیا خیال ہے اس کی آنکھیں واپس آ جائیں گی؟ نہیں، اس کی گردن تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن آنکھیں واپس نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ نسبت والے کرتے نہیں ہیں. وہ صرف ایک ہی نسبت والا کرتا تھا. تو یاد رکھو دوستوں بزرگوں کہ اگر نسبت کرتا کر جائے اس کی حرکتوں کا یہ عالم ہے جس کا ذکر خود اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. تو جب بندے کی نسبت ہو جائے اس ذات سے تو پھر کیا کہہ لیں. اسی طرح ایک بات میں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں حضور داتا گنج بخش کی وساطت سے
بعض لوگ شاید یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ کیا لینے جاتے ہیں مزارات میں کیا رکھا ہے، یہ بات ذہن رکھ لو، ہم قرآن سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، 70 سال کی عمر ہو گئی۔ تو ایک دن حضرت مریم کے حجرہ میں گئے، تالا کھولا تو اندر دیکھا تو بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے، دیکھ کے کہتے ہیں انا لکی ھذا، یہ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے میرے لیے۔ آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی کہ یا اللہ ہنالکا، اس جگہ کے صدقے، تیرے ولی کی جگہ ہے، اس جگہ کے صدقے مجھے بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی جوش، رحمت جوش میں آئی، اللہ نے کہا جبرائیل فوری بھاگ، اور منہ پر ہاتھ آنے سے پہلے بیٹا بھی دینا ہے اور ساتھ نبی بھی ہوگا، نبوت بھی دینی ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اسی وقت بے موسمہ بیٹا بھی آیا اور ساتھ نبوت بھی لے کے آیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام کم ہے اور ولی کا مقام زیادہ ہے، اس جگہ کی برکت زیادہ ہے۔ پہلے بھی دعا مانگا کرتے تھے، پہلے مانگنے والا بھی وہی، سننے والا بھی وہی، لیکن بیٹا نہیں۔ لیکن جب اس ولی کی جگہ پہ جا کے دعا مانگی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دعا قبول بھی کی، انعام بھی دیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی شان کم ہے۔ اللہ کا نبی نبی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے، لیکن یہ شریعت بنا دی گئی ہے، شریعت کا اصول ہے کہ ولی کے مقام پر جا کے دعا کرنا نبیوں کی سنت بنا دی ہے۔ اللہ، اس لیے ہمیں اسی سنت کے تحت، قرآن کے تحت، اس مدد کلندر ہستی جو سید الاولیاء ہے، ہم آئے ہیں۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سال بعد اس طرح بیٹھ کے محبت میں، بلکہ میں درخواست کروں گا کہ ہمیں جو ان ہستیوں کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور جو مرتبہ احسان ہے خدا تعالیٰ کی دیدار تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، اس منزل تک ہم بھی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم اور آپ کا فیض سب پانے والوں کو نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، کیا خوبصورت قیمتی ترین باتیں مختصر وقت میں حضور قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ ہمارے تعلق کو مزید مضبوط فرمائے اہل اللہ سے۔ عزت دار کے سخی صدان والے اپنے ول ادھار نہیں رہن دیندے، در داتا پہ بیٹھنے والے تمام غلام